اگلی آیت میں بات ہے فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس انہیں کوئی بھی سفارش نفع نہ دے گی۔ یعنی یہ وہ لوگ جن کے بارے میں پیچھے ذکر ہو گیا، جن کی یہ صفات ہیں کہ وہ انکار کرنے والوں کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مشغول رہتے ہیں اور یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں، یعنی آخرت کے دن کو مانتے نہیں، نماز نہ ادا کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے۔ تو ان صفات کے حامل لوگ، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کوئی سفارش کام نہ کرے گی۔ اب دیکھیں شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شفاعت کا مطلب کسی کے لیے سفارش کرنا ہے، اور شرعی اصطلاح میں شفاعت سے مراد قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرشتوں کا، انبیاء کا، اہل ایمان کا، ان گنہگاروں کے لیے مغفرت کی سفارش کرنا جو کہ ایمان والے ہوں، یعنی ایمان رکھتے ہوں لیکن ان کے اعمال اچھے نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے سفارش کرنا، یہ ہے شرعی اصطلاح میں سفارش کا مطلب۔ اور یہ بات جان لیں کہ شفاعت برحق ہے، یعنی یہ ہوگی۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو سفارش کے بعد جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسے مسلم روایت کرتے ہیں۔ اچھا جی، حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ گنہگاروں کے حق میں شفاعت ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنہ کے مطابق، یعنی قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے مزید شفاعت کے بارے میں، یعنی شفاعت کا صحیح عقیدہ کیا ہے، درست بات کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کی شفاعت قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ اس شخص سے راضی ہوگا تو ہی اللہ کسی دوسرے کو اجازت دے گا کہ تم اب اس کے حق میں سفارش کرو، ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے؟ تو ہم قرآن کریم سے پہلے آیات دیکھتے ہیں۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 19، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس روز کوئی نفس کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ کر سکے گا، ٹھیک ہے نا، شفاعت کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی سفارش نہ کر سکے گا، کچھ نہ کر سکے گا، اور فیصلے کا اختیار، یعنی سارا کا سارا فیصلے کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ آیت میں نے پڑھ دی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں بات آتی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور یہ آیت الکرسی کا پارٹ ہے۔ روزانہ ہم اس کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ تو نمازوں کے بعد ہو گیا، پھر ویسے بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن ہم سوچے سمجھے بغیر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو میننگ پہ تو ہم غور ہی نہیں کرتے۔ تو کیا اللہ فرما رہے ہیں اس میں کہ کون ہے جو اللہ کی جناب نے اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے؟ کسی کی ہے جرت؟ یہ مراد سمجھے آپ، کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے گا، اور اس میں تمام مخلوقات آگے، فرشتے بھی، انبیاء بھی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بات ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں اللہ فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ قیامت کے روز کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی کسی کو سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو، یعنی جسے اللہ نے اجازت دی ہو، اور اس سفارشی کی بات اللہ کو پسند بھی آئے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آگے انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ سفارشی کون ہوں گے۔ اسی طرح سفارش کے بارے میں سورہ نجم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہ دے گی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ یعنی فرشتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، سورۃ المومن میں بات آتی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو بس تو انہیں بھی بخش دے اور ان کی توبہ قبول کر جو تیری راہ پر چلیں۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 7۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ شفاعت اسی کے حق میں قبول ہوگی جس سے اللہ راضی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، نیک اعمال، تو ہی کسی کی شفاعت ہمارے کام آئے گی۔ اسی طرح قرآن کریم کی اور آیات سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو شفاعت کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ جیسے
سورہ مومن آیت نمبر 18 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیے اس دن سے جو کہ قریب آ گیا ہے کہ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، اور اس روز ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا، نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے گی۔ اور اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے سفارشی قیامت کے روز کسی کام نہیں آئیں گے، یعنی جو من گھڑت سفارشی لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا، وہ ان کے کام نہ آئیں گے۔ جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے پوچھو کہ کیا وہ شفاعت کر سکتے ہیں جن کی اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور نہ وہ کوئی سمجھ رکھتے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ سے زبردستی کوئی سفارش نہ کروا سکے گا، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ زمر کی آیت نمبر 19 میں کہ اے نبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا، یعنی کہ اس کے حق میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اسے کون بچا سکتا ہے؟ کیا آپ اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہے؟ یعنی مختصر بات یہ کہ اللہ کی اجازت اور اس کی رضا پر شفاعت کا معاملہ منحصر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مشرک کے لیے بھی سفارش ذرا سا بھی فائدہ نہ دے گی، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کر، اور آزر کہے گا اچھا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کریں گے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، ٹھیک ہے، یہ اہم بات، جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا اے ابراہیم تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ غلاظت میں لت پت ایک بجو ہے جسے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یہ چند آیات اور احادیث کو ہم نے دیکھ لیا شفاعت کے صحیح عقیدے کے بارے میں، اور جو غلط عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی آیات کو پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور کافروں کے حق میں کوئی سفارش قبول نہ ہوگی کیونکہ ان پر تو جنت حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے کیا بات رہے گی کہ سفارش اب کن کے لیے ہوگی؟ جو گنہگار ہوں گے لیکن ایمان والے ہوں گے۔ یعنی مختصراً بات یاد رکھیے کہ شفاعت کی کنڈیشنز ہیں۔ کیا کنڈیشنز ہیں؟ 3۔ نمبر 1، شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ کی اجازت، یعنی شفاعت کرنے والے کو اللہ اجازت دیں گے تو ہی وہ کسی کے حق میں سفارش کر سکے گا، یعنی یہ تمام کام اللہ کی اجازت پر ممکن ہے۔ دوسری چیز نمبر 2، شفاعت پانے والے کے لیے بھی اللہ کی اجازت ہونا ضروری ہے، یعنی جس کے حق میں سفارش کی جائے گی اس کے لیے بھی اللہ کا اس سے راضی ہونا ضروری ہے اور اللہ کی اجازت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی اگر اللہ اس سے راضی ہوگا تو پھر سفارش کرنے والے سے کہا جائے گا کہ وہ سفارش کرے اس کے حق میں۔ پھر اسی طرح نمبر 3، شفاعت پانے والے کا ایمان والا ہونا، اللہ پہ یقین رکھنے والا ہونا، یعنی شرک سے پاک ہونا۔ تو جی اب مختصر جائزہ لیتے ہیں شفاعت کرنے والے چند ایک چیزیں میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، جیسے کہ حدیث صحیح سے پتہ چلتا ہے، جیسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں بنی آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر میں کوئی فخر نہیں کرتا، اور سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، اور یہ میں بات فخر سے نہیں کہہ رہا، یعنی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی، اور اس کا ذکر میں فخر کے طور پر نہیں کر رہا، اور قیامت کے روز حمد کا جھنڈا یعنی اللہ کی ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہوں گے، اور ان کے رتبے کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلتی ہے بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اور انبیاء کرام، ملائکہ اور مومن لوگ بھی سفارش کریں گے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرمائے گا فرشتے بھی سفارش کر چکے،
انبیاء بھی سفارش کر چکے، مومن بھی سفارش کر چکے، اب ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کر جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء اور ملائکہ کی عزت اور تکریم بڑھانے کے لیے، یعنی کہ جتنے تمام نیک لوگ ہیں اور فرشتے، ان کی عزت اور تکریم بڑھانے کے لیے انہیں شفاعت کا موقع عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح شہید بھی اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی سفارش کرے گا۔ جیسے ابن ماجہ کی روایت کو ہم دیکھتے ہیں، جو کہ صحیح روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک شہید کو 6 فضیلتیں حاصل ہیں۔ نمبر 1، اس کا خون گرتے ہی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جنت میں اسے اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ نمبر 4، قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، ایمان کا لباس اسے پہنایا جائے گا اور موٹی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا، اور قیامت کے روز اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جائے گا۔ تو یہ صحیح حدیث میں نے آپ کے آگے رکھ دی۔ اسی طرح روزہ اور قرآن بھی قیامت کے روز سفارش کریں گے، اس کو بھی احمد اور طبرانی روایت کرتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والوں کے لیے بھی سفارش ہوگی، یعنی دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گی۔ سورہ ملک بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی، اور یعنی صحیح حدیث ہے، اس کو ابن ماجہ روایت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جہنم سے 3 بار پناہ مانگنے والے کے لیے جہنم سفارش کرے گی، اور جنت کا 3 بار سوال کرنے والے کے لیے جنت سفارش کرے گی۔ اس کو بھی ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، الحمدللہ، یہ جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگنا اور 3 بار جنت کا سوال کرنا، اور اس طرح اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کے بارے میں میں نے پیچھے بھی ذکر کیا اپنی ایک آڈیو میں، کہ جن پر ہمیں سفارش ملنے کے چانسز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کون سے اعمال کرنے چاہیے، ان کے بارے میں مینشن کیا ہے، لیکن مختصراً یہاں پہ بھی بات کر دیتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ بھی حدیث ہے مسلم کی۔ اسی طرح سورہ ملک وغیرہ کا میں نے بتا دیا۔ تہجد کے اہتمام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ میری سفارش حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو، مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا، یہ باعث ہے شفاعت کا۔ پھر اسی طرح اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنا، اور یہ والے کلمات پڑھنا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ۔ جس نے اذان کے بعد ان کلمات کو پڑھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس آدمی کے لیے شفاعت کرنا میرے ذمہ ہو گیا، یعنی واجب ہوگی۔ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو جی یہ کچھ وضاحت تھی شفاعت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی، امید ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی کہ جو ان کو کہا جا رہا ہے اس سے منہ کیوں موڑ رہے ہیں۔ پھر آگے بات ہے کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے۔ جنگلی گدھوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ خطرہ بھانپتے ہی وہ اس قدر بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں کہ کوئی دوسرا جانور اس طرح نہیں بھاگتا۔ اسی لیے اہل عرب غیر معمولی طور پر بدحواس ہو کر بھاگنے والے کو ان جنگلی گدھوں سے تشبیہ دیتے تھے جو شیر کی بو یا شکاریوں کی آہٹ پاتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے، یعنی وہ سب سے تیز بھاگتے۔ اور آگے بات ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یعنی ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک کتاب مفتوح نازل ہو جائے جس میں لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہر ایک کے پاس کوئی ایسی چیز آ جائے ہر ایک کے ہاتھ میں کہ جس سے انہیں پتہ چل جائے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ چاہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مفہوم، اس آیت کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ بغیر عمل کے یہ عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی ان کافروں کی خواہش یہ ہے کہ عمل بھی نہ کریں اور ان کو نجات بھی مل جائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا یخافون الآخرہ،
یعنی ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو قیامت سے بے خوف ہیں۔ یعنی ان کی ایمان نہ لانے کی اصل وجہ یہ نہیں کہ ان کے مطالبے پورے نہیں ہو رہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت سے ہی بے خوف ہیں، یعنی یہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ آخرت آنی ہے، اور اس سے یہ بے خوف ہیں، اور انہوں نے سب کچھ بس دنیا ہی کو سمجھ رکھا ہے، اور انہیں یہ نہیں خیال کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یعنی اس تمام فساد کی وجہ ان کا آخرت پہ یقین نہ رکھنا ہے۔ اگلی آیت میں بات ہے فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس انہیں کوئی بھی سفارش نفع نہ دے گی۔ یعنی یہ وہ لوگ جن کے بارے میں پیچھے ذکر ہو گیا، جن کی یہ صفات ہیں کہ وہ انکار کرنے والوں کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مشغول رہتے ہیں اور یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں، یعنی آخرت کے دن کو مانتے نہیں، نماز نہ ادا کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے۔ تو ان صفات کے حامل لوگ، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کوئی سفارش کام نہ کرے گی۔ اب دیکھیں شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شفاعت کا مطلب کسی کے لیے سفارش کرنا ہے، اور شرعی اصطلاح میں شفاعت سے مراد قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرشتوں کا، انبیاء کا، اہل ایمان کا، ان گنہگاروں کے لیے مغفرت کی سفارش کرنا جو کہ ایمان والے ہوں، یعنی ایمان رکھتے ہوں لیکن ان کے اعمال اچھے نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے سفارش کرنا، یہ ہے شرعی اصطلاح میں سفارش کا مطلب۔ اور یہ بات جان لیں کہ شفاعت برحق ہے، یعنی یہ ہوگی۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو سفارش کے بعد جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسے مسلم روایت کرتے ہیں۔ اچھا جی، حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ گنہگاروں کے حق میں شفاعت ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنہ کے مطابق، یعنی قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے مزید شفاعت کے بارے میں، یعنی شفاعت کا صحیح عقیدہ کیا ہے، درست بات کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کی شفاعت قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ اس شخص سے راضی ہوگا تو ہی اللہ کسی دوسرے کو اجازت دے گا کہ تم اب اس کے حق میں سفارش کرو، ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے؟ تو ہم قرآن کریم سے پہلے آیات دیکھتے ہیں۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 19، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس روز کوئی نفس کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ کر سکے گا، ٹھیک ہے نا، شفاعت کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی سفارش نہ کر سکے گا، کچھ نہ کر سکے گا، اور فیصلے کا اختیار، یعنی سارا کا سارا فیصلے کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ آیت میں نے پڑھ دی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں بات آتی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور یہ آیت الکرسی کا پارٹ ہے۔ روزانہ ہم اس کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ تو نمازوں کے بعد ہو گیا، پھر ویسے بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن ہم سوچے سمجھے بغیر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو میننگ پہ تو ہم غور ہی نہیں کرتے۔ تو کیا اللہ فرما رہے ہیں اس میں کہ کون ہے جو اللہ کی جناب نے اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے؟ کسی کی ہے جرت؟ یہ مراد سمجھے آپ، کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے گا، اور اس میں تمام مخلوقات آگے، فرشتے بھی، انبیاء بھی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بات ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں اللہ فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ قیامت کے روز کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی کسی کو سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو، یعنی جسے اللہ نے اجازت دی ہو، اور اس سفارشی کی بات اللہ کو پسند بھی آئے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آگے انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ سفارشی کون ہوں گے۔ اسی طرح سفارش کے بارے میں سورہ نجم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہ دے گی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ یعنی فرشتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، سورۃ المومن میں بات آتی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو بس تو انہیں بھی بخش دے اور ان کی توبہ قبول کر جو تیری راہ پر چلیں۔ سورۃ المومن کی
آیت نمبر 7۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ شفاعت اسی کے حق میں قبول ہوگی جس سے اللہ راضی ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، نیک اعمال، تو ہی کسی کی شفاعت ہمارے کام آئے گی۔ اسی طرح قرآن کریم کی اور آیات سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو شفاعت کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ جیسے سورہ مومن آیت نمبر 18 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ڈرائیے اس دن سے جو کہ قریب آگے ہے، کہ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، اور اس روز ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا، نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے گی۔ اور اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے سفارشی قیامت کے روز کسی کام نہیں آئیں گے، یعنی جو من گھڑت سفارشی لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا، وہ ان کے کام نہ آئیں گے۔ جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے پوچھو کہ کیا وہ شفاعت کر سکتے ہیں جن کی اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور نہ وہ کوئی سمجھ رکھتے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ سے زبردستی کوئی سفارش نہ کروا سکے گا، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ زمر کی آیت نمبر 19 میں کہ اے نبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا، یعنی کہ اس کے حق میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اسے کون بچا سکتا ہے؟ کیا آپ اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہے؟ یعنی مختصر بات یہ کہ اللہ کی اجازت اور اس کی رضا پر شفاعت کا معاملہ منحصر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مشرک کے لیے بھی سفارش ذرا سا بھی فائدہ نہ دے گی۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کر، اور آزر کہے گا اچھا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کریں گے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اہم بات، جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے ابراہیم، تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ غلاظت میں لت پت ایک بجو ہے جسے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یہ چند آیات اور احادیث کو ہم نے دیکھ لیا شفاعت کے صحیح عقیدے کے بارے میں، اور جو غلط عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی آیات کو پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور کافروں کے حق میں کوئی سفارش قبول نہ ہوگی کیونکہ ان پر تو جنت حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اب پیچھے کیا بات رہے گی کہ سفارش اب کن کے لیے ہوگی؟ جو گنہگار ہوں گے لیکن ایمان والے ہوں گے۔ یعنی مختصراً بات یاد رکھیے کہ شفاعت کی کنڈیشنز ہیں۔ کیا کنڈیشنز ہیں؟ 3۔ نمبر 1، شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ کی اجازت، یعنی شفاعت کرنے والے کو اللہ اجازت دیں گے تو ہی وہ کسی کے حق میں سفارش کر سکے گا، یعنی یہ تمام کام اللہ کی اجازت پر ممکن ہے۔ دوسری چیز، نمبر 2، شفاعت پانے والے کے لیے بھی اللہ کی اجازت ہونا ضروری ہے، یعنی جس کے حق میں سفارش کی جائے گی اس کے لیے بھی اللہ کا اس سے راضی ہونا ضروری ہے اور اللہ کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی اگر اللہ اس سے راضی ہوگا تو پھر سفارش کرنے والے سے کہا جائے گا کہ وہ سفارش کرے اس کے حق میں۔ پھر اسی طرح نمبر 3، شفاعت پانے والے کا ایمان والا ہونا، اللہ پہ یقین رکھنے والا ہونا، یعنی شرک سے پاک ہونا۔ تو اب مختصر جائزہ لیتے ہیں شفاعت کرنے والے چند ایک چیزیں میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں۔ جیسے کہ حدیث صحیح سے پتہ چلتا ہے، جیسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میں بنی آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر میں کوئی فخر نہیں کرتا، اور سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، اور یہ میں بات فخر سے نہیں کہہ رہا، یعنی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی، اور اس کا ذکر میں فخر کے طور پر نہیں کر رہا، اور قیامت کے روز حمد کا جھنڈا یعنی اللہ کی ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔
تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہوں گے، اور ان کے رتبے کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلتی ہے بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اور انبیاء کرام، ملائکہ اور مومن لوگ بھی سفارش کریں گے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرمائے گا فرشتے بھی سفارش کر چکے، انبیاء بھی سفارش کر چکے، مومن بھی سفارش کر چکے، اب ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کر جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء اور ملائکہ کی عزت اور تکریم بڑھانے کے لیے، یعنی کہ جتنے تمام نیک لوگ ہیں اور فرشتے، ان کی عزت اور تکریم بڑھانے کے لیے انہیں شفاعت کا موقع عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح شہید بھی اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی سفارش کرے گا۔ جیسے ابن ماجہ کی روایت کو ہم دیکھتے ہیں، جو کہ صحیح روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک شہید کو 6 فضیلتیں حاصل ہیں۔ نمبر 1، اس کا خون گرتے ہی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جنت میں اسے اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ نمبر 4، قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، ایمان کا لباس اسے پہنایا جائے گا اور موٹی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا، اور قیامت کے روز اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جائے گا۔ تو یہ صحیح حدیث میں نے آپ کے آگے رکھ دی۔ اسی طرح روزہ اور قرآن بھی قیامت کے روز سفارش کریں گے، اس کو بھی احمد اور طبرانی روایت کرتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والوں کے لیے بھی سفارش ہوگی، یعنی دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گی۔ سورہ ملک بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی، اور یعنی صحیح حدیث ہے، اس کو ابن ماجہ روایت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جہنم سے 3 بار پناہ مانگنے والے کے لیے جہنم سفارش کرے گی، اور جنت کا 3 بار سوال کرنے والے کے لیے جنت سفارش کرے گی۔ اس کو بھی ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، الحمدللہ، یہ جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگنا اور 3 بار جنت کا سوال کرنا، اور اس طرح اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کے بارے میں میں نے پیچھے بھی ذکر کیا اپنی ایک آڈیو میں، کہ جن پر ہمیں سفارش ملنے کے چانسز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کون سے اعمال کرنے چاہیے، ان کے بارے میں مینشن کیا ہے، لیکن مختصراً یہاں پہ بھی بات کر دیتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ بھی حدیث ہے مسلم کی۔ اسی طرح سورہ ملک وغیرہ کا میں نے بتا دیا ہے۔ تہجد کے اہتمام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ میری سفارش حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو، مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا، یہ باعث ہے شفاعت کا۔ پھر اسی طرح اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنا، اور یہ والے کلمات پڑھنا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ۔ جس نے اذان کے بعد ان کلمات کو پڑھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس آدمی کے لیے شفاعت کرنا میرے ذمہ ہو گیا، یعنی واجب ہوگی۔ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو جی یہ کچھ وضاحت تھی شفاعت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی، امید ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی کہ جو ان کو کہا جا رہا ہے اس سے منہ کیوں موڑ رہے ہیں۔ پھر آگے بات ہے، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے۔ جنگلی گدھوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ خطرہ بھانپتے ہی وہ اس قدر بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں کہ کوئی دوسرا جانور اس طرح نہیں بھاگتا۔ اسی لیے اہل عرب غیر معمولی طور پر بدحواس ہو کر بھاگنے والے کو ان جنگلی گدھوں سے تشبیہ دیتے تھے جو شیر کی بو یا شکاریوں کی آہٹ پاتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے، یعنی وہ سب سے تیز بھاگتے۔ اور آگے بات ہے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یعنی ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک کتاب مفتوح نازل ہو جائے جس میں لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہر ایک کے پاس کوئی ایسی چیز آ جائے، ہر ایک کے ہاتھ میں، کہ جس سے انہیں پتہ چل جائے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ چاہتے ہیں۔ اور بعض
مفسرین نے اس کا مفہوم، اس آیت کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ بغیر عمل کے یہ عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی ان کافروں کی خواہش یہ ہے کہ عمل بھی نہ کریں اور ان کو نجات بھی مل جائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا یخافون الآخرہ، یعنی ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو قیامت سے بے خوف ہیں۔ یعنی ان کی ایمان نہ لانے کی اصل وجہ یہ نہیں کہ ان کے مطالبے پورے نہیں ہو رہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت سے ہی بے خوف ہیں، یعنی یہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ آخرت آنی ہے اور اس سے یہ بے خوف ہیں، اور انہوں نے سب کچھ بس دنیا ہی کو سمجھ رکھا ہے، اور انہیں یہ نہیں خیال کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یعنی اس تمام فساد کی وجہ ان کا آخرت پہ یقین نہ رکھنا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کلا انہ تذکرہ، یعنی یہ تو ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن کریم تو ایک سچی بات ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، اب جو چاہے تو اسے یاد کر لے، یعنی اس سے نصیحت حاصل کر لے، یعنی اسلام کی راہ پر آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بڑی اہم بات واضح کر رہے ہیں وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی تم اس کو یاد نہیں کر سکتے، یعنی اسلام کی طرف نہیں آ سکتے، اس سے نصیحت نہیں حاصل کر سکتے قرآن کریم سے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے گا۔ یعنی انسانوں کو ہدایت اور نصیحت اسی وقت نصیب ہوگی جب کہ اللہ کی مشیت ان کے ساتھ ہوگی، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں فرما دیا اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ چاہتے ہوں آپ اس کو ہدایت دے دیں، یعنی آپ کا کام تو کیا ہے، صرف پہنچا دینا، باقی اللہ کو معلوم ہے کہ ہدایت کی طرف کون آئے گا، یعنی اللہ خوب جانتا ہے، ہوا اعلم بالمہتدین، خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو، خوب جانتا ہے ان کو جن پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا، یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جیسی مرضی آیات آ جائیں وہ اللہ پر یقین لانے والے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہدایت بھی اسے ہی نصیب ہوگی، اسلام کا راستہ بھی اسے ہی اللہ دکھائے گا جو کہ اس کی طلب رکھنے والا ہوگا اور اللہ کی مشیت ہوگی اس کے ساتھ، یعنی اللہ کی مرضی۔ اگلی آیت میں بات ہے ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات اسی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے کے اختیارات رکھتا ہے۔ انسانوں کی تمام نافرمانیوں کے باوجود وہ اپنا دامن رحمت یعنی اپنے دوپا کے دروازے کھولے رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا، تو وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اوبیڈینس کی جائے، اس کی ناراضگی سے بچا جائے، اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچا جائے اور اس سے ایسی محبت رکھی جائے جو دنیا میں کسی سے نہ ہو، یعنی اللہ اور رسول سے بڑھ کر کوئی ہمیں عزیز نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی مغفرت اور رحمت پا سکیں۔ تو جی یہ رہی سورۃ المدثر کی تفسیر، کچھ نہ سمجھ آئے تو ضرور پوچھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔